من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں سب بچے گھر میں خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو کلاس پنجم کی کتاب اردو پڑھاؤں گی۔ آئیے چلتے ہیں کل کے سبق کی طرف۔ کل ہم نے پڑھا تھا دیکھو ناچ رہا ہے مور۔ نظم دیکھو ناچ رہا ہے مور، شاعر کا نام ہے محمد حفیظ جلندری۔ کل ہم نے اس کی مکمل تشریح کر لی تھی۔ آئیے چلتے ہیں آج اس کی مشق کی طرف۔ مشق سوال نمبر 1 ہے، مندرجہ ذیل سوالوں کے مختصر سے جوابات لکھیں۔ آئیے چلتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف۔ سوال نمبر 1، سبق نمبر 8 دیکھو ناچ رہا ہے مور۔ مشق سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل سوالوں کے مختصر جوابات لکھیں۔ الف، اس نظم کے شاعر کا نام، شاعر کا پورا نام لکھیے۔ جواب، اس نظم کے شاعر کا پورا نام حفیظ جلندری ہے۔ بے، ساون بھادو کی رت کسے کہتے ہیں؟ جواب، بارشوں کے موسم کو ساون بھادو کی رت کہتے ہیں۔ جیم، پھولوں اور پھلوں کے گہنے کس نے پہن رکھے ہیں؟ جیم، باغوں نے پھولوں اور پھلوں کے گہنے پہن رکھے ہیں۔ دال، آم کے درخت کے نیچے کون مست کھڑا ہے؟ جواب، آم کے درخت کے نیچے مور مست کھڑا ہے۔ ہے، شاعر آخری شعر میں کس سے مخاطب ہے؟ جواب، شاعر آخری شعر میں اپنے بھائی بندوں یعنی لوگوں سے مخاطب ہے۔ ہم نے سوال نمبر 1 مکمل کر لیا۔ آئیے چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے، مصرعے مکمل کیجیے۔ 1، دھرتی پر ڈیش چھائی، دھرتی پر ہریالی چھائی۔ دوسرا ہے، کوئل کوکی چڑیا ڈیش، کوئل کوکی چڑیا چہکی۔ 3 ہے، تیسرا ہے، دیکھو ناچ رہا ہے ڈیش، دیکھو ناچ رہا ہے مور۔ 4 ہے، گلشن میں ڈیش کھلایا، گلشن میں گلزار کھلایا۔ 5واں ہے، دیکھنا ہم کو ڈیش نہ پائے، دیکھنا ہم کو دیکھ نہ پائے۔ سوال نمبر 1 اور 2 مکمل کر لیے۔ سوال نمبر 3 ہے، واحد الفاظ کے جمع اور جمع کے واحد لکھیے۔ واحد جمع، واحد ہے رت رتوں، کومپل کومپلوں، پیڑ پیڑوں۔ آگے انہوں نے کہا جمع کی واحد، جمع ہوں گے ان کے واحد کرنے ہوں گے۔ جمع ہے گہنے، واحد ہے گہنا۔ کلیاں کلی، چڑیا چڑیاں چڑیا۔ سوال نمبر 4 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف ہے، باغ میں ناچا چکور یا مور، چکور یا مور، باغ میں ناچا مور، مور کے اوپر ٹک کرنا ہے۔ ساون بھادو کی رت ہے برسات یا بہار، ساون بھادو کی رت ہے برسات، کیا ہے؟ برسات۔ جیم ہے، کوئل کرتی ہے چوچو یا کوکو، کوئل کرتی ہے کوکو، کیا کرتی ہے؟ کوکو۔ دال ہے، پھلوں اور پھلوں کے گہنے پہنے، صحراؤں نے یا باغوں نے؟ باغوں نے، کس نے پہنے ہیں؟ باغوں نے۔ ہے، مور کے پر ہوتے ہیں بے رنگ یا بے رنگ برنگے، بے رنگ ہوتے ہیں مور کے پر یا رنگ برنگے؟ رنگ برنگے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل الفاظ کے مترادف ہم معنی الفاظ لکھیں۔ الفاظ مترادف، الفاظ ہے رت، مترادف ہوگا اس کا موسم۔ الفاظ ہے پیڑ، مترادف ہے درخت۔ الفاظ ہے کالی، مترادف ہے سیاہ۔ الفاظ ہے ہریالی، مترادف ہے سرسبز۔ الفاظ ہے گلشن، مترادف ہے باغ۔ الفاظ ہے خوب، مترادف ہے بہت اچھا۔ سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ سوال نمبر 6، الفاظ معنی، گہنے
अल्फाज गहने मायनी है जेवरात। अल्फाज तनबूर मायनी है एक साज का नाम। अल्फाज चनोर मायनी है पड़ों या मोरचिल। अल्फाज गुलजार मायनी है चमन बाग। अल्फाज रंग रंगीले मायनी है रंगों वाले। रंग रंगीले मायनी है रंगों वाले। सवाल नंबर 7 है, देखो नाच रहा है मोर। देखो नाच रहा है मोर। ये मिसरा ज़माना माजी, हाल या और मुस्तकबिल में से किस ज़माने की निशानदेही करता है? जवाब है ज़माना हाल की। ज़माना हाल की निशानदेही करता है। प्यारे बच्चों, आज हमने सबक नंबर 8 की मशक मुकम्मल कर ली है। सब बच्चे सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7 अपनी शीट्स या नोटबुक पर अच्छे से होमवर्क करेंगे, घर का काम करेंगे और इसे अच्छे से इसको याद करेंगे। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों ने इसे अच्छे से सुना होगा, अच्छे से समझ आई होगी। कल फिर मुलाकात होगी एक नए सबक के साथ। अल्लाह आपको और मुझे अपने ज़ुबान में रखे। आमीन। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।